السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، میرے عزیز و میں افتخار فی پیارے پاکستان کے پیارے شہر سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک قصہ سناؤں گا جو کہ تقریباً 10 سال پرانا واقعہ ہے، لیکن اس واقعے کو سننے کے بعد آپ کے دل میں ایک احساس جاگے گا اور آپ محسوس کریں گے کہ پاکستانی ہونا کتنے فخر کی بات ہے۔ اور پھر پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے جیسے جید لوگ پیدا کیے جو کہ پاکستان کی شان تھے، اور آج بھی ان کے افکار ہمارے درمیان موجود ہیں۔ دوستو، اشفاق صاحب کی زندگی میں ہوتا تھا یہ کہ ایک دن مقرر تھا نشست کے لیے، لوگ آتے تھے اور ادبی نشست ہوتی تھی، لنگر کھاتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ لیکن اشفاق صاحب کے بعد بانو آپا نے کچھ 6-7 سال کے بعد ادبی نشست کا اہتمام کرنا شروع کیا داستان سرائے میں۔ داستان سرائے اشفاق صاحب کے گھر کا نام تھا۔ جمعے والے دن نشست ہوتی تھی، لیکن 29 نومبر تھی، سردیاں تھیں اور مجھے کوئی ذہنی پریشانی تھی۔ اس کے حل کے لیے میں داستان سرائے چلا گیا۔ جب میں وہاں گیا تو بانو کسی آپا ڈرائنگ روم میں تیار بیٹھی ہوئی تھی۔ دوستوں، عموماً جب ہم جاتے تھے تو بانو آپا سے ان کے کمرے میں ملا کرتے تھے۔ خیر، وہ ہم مجھے ڈرائنگ روم میں مل گئیں۔ میں نے ان سے بانو آپا سے بات کی۔ بانو آپا نے مجھے مشورہ دیا۔ ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے کہ ایک دم سے دروازہ کھلا ہال کا اور چند کیمرے اور کچھ لوگ داستان سرائے میں داخل ہو گئے۔ لوگوں کے جلوہ میں جو ایک شخصیت تھی اس کو دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور وہ تھے ہندوستان کے مایہ ناز مشہور پنجابی اور فوک اور صوفی سنگر ہنس راج ہنس۔ ہنس کو میں نے پہلی دفعہ دیکھا، یہ وہ شخص تھا جس کو میں ٹی وی پر دیکھا کرتا تھا، فلموں میں دیکھا کرتا تھا، آج میرے سامنے تھا۔ ہنس راج ہنس بڑے ادب کے ساتھ جھکا۔ اس نے اپنے ایک مخصوص انداز میں جو سکھوں کا ہوتا ہے، بانو کسی آپا سے محبت کا اظہار کیا، ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا اور وہ ساتھ صوفے پر بیٹھ گئے۔ ہم سارے شجر تھے، اتنی بڑی شخصیت، بالی ووڈ کا سٹار ہمارے سامنے تھا۔ دوستوں، لاہور میں آج بہت زیادہ آندھی ہے، تو آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ درخت ڈول رہے ہیں، اور اگر کہیں ڈسٹورشن آئے تو میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ ہوا بہت تیز ہے۔ دوستو، ہنس راج ہنس صاحب بیٹھے، گفتگو کا آغاز ہوا۔ ہمیں تو پہلے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں ہے کہ ہنس راج ہنس داستان سرائے میں بیٹھے ہوئے ہمارے سامنے، اور اس کے بعد انہوں نے بانو کسی آپا کا حال چال پوچھا اور کہنے لگے کہ بانو کسی آپا سے کہا کہ میں ایسا شخص نہیں تھا، میں تو بڑا اور طرح کا شخص تھا، اور طرح سوچا کرتا تھا، لیکن جب سے میں نے بابا جی اشفاق صاحب کا ڈرامہ من چلے کا سودا دیکھا ہے، اس نے میری زندگی بدل دی۔ کہتے پہلے اس ڈرامہ سیریل نے، من چلے کا سودا نے، میرے اندر ایک طوفان برپا کیا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ چیزیں مثبت ہونے لگیں، اور میں کچھ عرصے کے بعد ایک اور طرح کا انسان تھا۔ وہ پہلے والا ہنس راج ہنس نہیں رہا تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ دنیا میں آنے جانے کا مقصد، انسانوں سے پیار کرنے کا مقصد، اور انسانوں کو اللہ نے کیوں بنایا اور انسان کا فرض کیا، یہ تمام چیزیں، محبتیں بانٹنا، پیار کرنا، اپنی ذات میں عیب تلاش کرنا اور دوسرے کی تعریف کرنا، اور دیگر چیزیں جو ساری اچھی ہوتی ہیں صوفیہ کی، کہتے ہیں میں نے اس ڈرامے سے سیکھی، میری زندگی بدل گئی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اشفاق صاحب کے قصے سنائیں، کیونکہ وہ اشفاق صاحب سے ملے نہیں تھے، اور پہلی دفعہ بانو کسی آپا سے مل رہے تھے، تو میں نے جلدی کچھ قصے سنائے۔ وہ سر دھنتے رہے، اور اس کے ساتھ لنگر پانی ہوا، کھایا انہوں نے۔ اس کے بعد چند لمحے بانو کسی آپا بھی خاموش ہو گئی، پورا حال خاموش ہو گیا، اور ایک توقف کے بعد بانو کسی آپا نے ہنس راج ہنس سے کہا، کاکا ٹلا چھڑ دے، زور نہیں لانا۔ اس نے کہا جی ٹلا چھڑتا، زور نہیں لانا۔ یہ کہنے کے بعد کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جی ماں جی میں یہی لینے آیا تھا۔ کھڑے ہو کے احترام سے، ادب سے بانو کسی کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور باہر نکل گئے۔ جانے سے پہلے میں نے ان کے ساتھ ایک تصویر بنوائی۔ میں نے کہا جی آپ تصویر بنوا لیں ماں جی کے ساتھ، تو وہ تصویر، وہ صوفے کے ساتھ زمین پہ بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوں، میں نے سیلفی بنائی، اور شاید یہی سیلفی تھی جو جب فیس بک پر میں نے لگائی تو ہندوستان میں ایک کنٹروورسی کریٹ ہوئی تھی کہ جی ہنس راج ہنس جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔
ہنسراج ہنس جب جانے لگے اور گاڑی میں بیٹھے داستان سرائے کے باہر، تو ان سے ایک صاحب نے پوچھا کہ جی آپ نے گفتگو اتنی زیادہ نہیں کی جتنی آپ سن کے آ رہے ہیں، تو آپ کیوں ایسا کیا آپ نے؟ تو ہنسراج ہنس نے کہا کہ جب اتنی بڑی جگہوں پر آتے ہیں تو آؤٹ گوئنگ بند کر لیتے ہیں اور ان کمنگ کھول لیتے ہیں۔ دوستو، ہندوستان کا اتنا بڑا سٹار گاڑی میں بیٹھا اور چلا گیا، لیکن مجھے دو چیزیں بڑی سمجھ آئیں۔ ایک یہ کہ زندگی میں کبھی کسی کام میں زور نہیں لگانا، ڈھیلا چھوڑ دینا ہے اپنے آپ کو۔ دوسرا یہ کہ بڑوں کے سامنے کبھی بھی آؤٹ گوئنگ نہیں کھولنی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی آؤٹ گوئنگ بند رکھنے، ان کمنگ کھولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں آسانیت عطا فرمائے اور آسانیت تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔